امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم نے دن بھر رات بھر تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، کبھی عبادت سے دور رہے، کبھی محفلوں سے دور رہے، کبھی قرآن پڑھنے سے دور رہے، کبھی ماں باپ کو ستاتے رہے، حتیٰ کہ ہماری زندگی گناہوں میں ڈوب کر اپنی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک حق ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون لوگ نہیں ہوتے؟ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ نہیں محروم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ چاہے وہ کسی چیز کا موقع ہو وہ صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اب آئیے اس پر پوری تفصیلی گفتگو تو نہیں لیکن بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ اس کے عبادت کرنے کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو خوشی ہوئی ہے۔ جبریل طائر سدرہ روح الامین نے کہا اے پروردگار عالم مجھے اجازت دے، میں اس انسان سے ملنا چاہتا ہوں اس سے جو انسان بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، تقوی گزار تھا، بغیر اللہ سے ڈرے ہوئے نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے، کوئی چیز قبول نہیں۔ کیوں؟ یہ تقوی ایمان کا فاؤنڈیشن ہے۔ چھت تبھی ٹکتی ہے جب پلر لگائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبادت تب قبول ہوتی ہے جب انسان اللہ سے ڈر کے کرتا ہے، اللہ کو راضی کر کے کرتا ہے، تب کہیں جا کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طریقے سے راضی کر پاتا ہے۔ جب وہ بندہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی، بہت فخر ہوا۔ اے اللہ وعدین لہو، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت عطا فرما۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے اجازت مل گئی، لیکن حضرت جبریل سے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل اس انسان سے ملنے سے پہلے وہ اللہ نے لوح محفوظ پر کیسا لکھا ہے جا کر پہلے اسے دیکھ لو، انظر الیہ، جا کر لوح محفوظ پر دیکھو۔ عبادت و ریاضت کرنے والا انسان کو جب لوح محفوظ پر دیکھا تو اس کا نام شقی آدمی میں لکھا ہوا تھا۔ شقی آدمی بائی ڈیفینیشن بدبخت لکھا ہوا تھا، گنہگار لکھا ہوا تھا، اتنی عبادت کرنے والا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا تعجب میں پڑ گئے، شاکڈ ہو گئے، کہے پروردگار عالم وہ بندہ اتنا عبادت کرتا ہے، اتنا زیادہ نماز پڑھتا ہے، اتنی زیادہ تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گانا تو کبھی نہیں سنتا، نعت پڑھتا ہے، تقریر سنتا ہے، تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے، لیکن پھر بھی تو نے ان کا نام لوح محفوظ پر شقی آدمی میں لکھا ہے، گنہگاروں میں لکھا ہے۔ Why? What was the reason? اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل تم جا کر اس انسان سے کہہ دو کہ تم چاہے جتنی بھی عبادت کر رہے ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو شقی ہی آدمی ہو، گنہگار ہی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ سے حضرت جبریل تشریف لے گئے، اس انسان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس انسان نے جواب دیا، کہا تم اتنی عبادت و ریاضت کرتے ہو لیکن تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارا نام تو برے آدمی میں لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، تم بدبختوں میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے اور تم یہاں عبادت و ریاضت کر رہے ہو۔ اس بندے کے الفاظ کو سنو، اس بندے نے کہا کہ میرا نام چاہے بدبختوں میں لکھا ہو، گنہگاروں میں لکھا ہو، چاہے نیکوکاروں میں لکھا ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم مجھے دیا ہے میں بس وہی حکم ادا کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ ادا کر رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اب اس کی مرضی ہے، مشیت مالک
سبحان اللہ وہ اللہ ہے واہ 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 وہ جو چاہے کرے عبادت کرنے کے بعد بھی اس کا نام لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ نا امید نہیں ہوا بلکہ وہ امیدوار بن کر کینڈیڈیٹ بن کر کھڑا رہا کہ وہ تو اللہ ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور یہاں دن رات گانے چل رہے ہیں دن رات داڑھی کاٹ کر نالے میں پھینکے جا رہے ہیں دن رات چگلی کی جاتی ہے دن رات بیوی اپنے شوہر کو گالی دے رہی ہے دن رات بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے یہاں دن رات میں 5 وقت کی نماز چھوڑ کر انسان اپنی دنیا میں مست ہے انسان رمضان کے روزے چھوڑ کر کوئی گاڑی چلا رہا ہے کوئی انسان اپنے روزی روٹی کے چکر میں گھوم رہا ہے لیکن یاد رکھو مسلمانوں ایک یہ انسان ہے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو تو یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھ رہا ہے اللہ نے کہا کہ ماں باپ کی فرما برداری واجب ہے تمہارے لیے وہ ادا کر رہا ہے اللہ نے کہا کہ تم قرآن پڑھو وہ قرآن پڑھ رہا ہے پھر بھی اس کا نام گنہگاروں میں لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے اس معاشیت سے خوش ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے وہ جس حال میں رکھے تیرا شکر واہ لیکن یہاں ہر دن گناہ ہر دن انسان بدکاری ریاکاری مکاری عیاری عیاشکاری کر رہا ہے پھر بھی انسان کو افسوس نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کم سے کم میلاد ہی ہو رہی ہے ذکر کی ہی محفل ہو رہی ہے یہیں پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور کہے کہ اللہ نے جو بھی گناہ کیا ہے مولا اپنے نبی کے میلاد کے صدقے میں گناہوں کو معاف فرما وقت زیادہ دور نہیں گیا ہے وقت تب دور جائے گا جب فرعون ڈوب کر مرنے لگا دریائے نیل میں تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ اے ہارون میں تمہارے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں کہا اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے کیوں اب تو تم نے موت دیکھ لیا ہے نا اب تو تم مرنے ہی والا ہے یعنی جب انسان موت کو دیکھ لیتا ہے تو اسے پچھتاوا ہوتا ہے ایسا نہ ہو اے مسلمانوں کہ تمہارے یہ تمام تر برائی تمہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہنم کے راستے پر لے کر چلا جائے اس سے پہلے اپنے زندگی کو چینج کرو اور جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو محمد عربی کے صحیح وفادار بن جاؤ صحیح سپہ سالار بن جاؤ اور محمد عربی کے طور طریقے کو اپناؤ اللہ کے حکم کو بجا لاؤ یقین مانو تمہاری زندگی میں اتنی کامیابی ملے گی تمہیں کہ پوری دنیا مل کر تمہاری کامیابی کو خراب کرنے میں لگی رہے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی کی منزل پر عطا فرما دے بے شک تمہیں کامیابی کی منزل عطا فرما دے